وعلى محمد اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک دو مسئلے ہیں، وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے، اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پھر بھی ایک اس کو جو ہے پالش کرنے کے لیے، وہ یہ کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے دن سے نیت کریں گے آپ پورے مہینے کی، اور پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ صرف دو ہی صورت ہیں جب کہ روزہ انسان پر جو ہے وہ ویو ہوتا ہے، یا تو بیماری کی صورت میں، یا انسان سفر کرے۔ سفر بھی اگر وہ ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو وہ دن میں روزہ رکھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفر بھی اس کا جو ہے جاری رہے گا، روزہ بھی اس کا باقی۔ اور اگر دن میں اس کو سفر پر نکلنا ہوگا صبح کے وقت، تو جب تک وہ حد ترخص سے خارج نہیں ہوتا اس وقت تک اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ پھر وہ شہر کے حدود سے خارج ہونے کے بعد اسے جو ہے پھر روزے کا افطار کرنا ہوگا، اگر ظہر سے پہلے وہ شہر سے سفر شروع ہو اس کا۔ دوسرا یہ کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں دو وطن تو رکھ ہی سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس کی تقلید میں آپ۔ عام طور پہ علماء جو ہیں وہ دو وطن کی اجازت دیتے ہیں، یعنی ایک وطن وہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، دوسرا وطن جو ہے جہاں پر آپ نے آ کے اپنا جو ایک زندگی شروع کی ہے۔ مثلا پاکستان میں رہے، پلے بڑے، پھر اس کے بعد موو کر کے آپ یورپ آ گئے، تو یہ یورپ جب آئیں یہاں پر اور یہ ارادہ کیا کہ یہیں پر آپ رہیں گے اسی شہر میں، مثلا لزبن میں رہیں گے، تو لزبن بھی جو ہے آپ کا وطن ہوا۔ ایک وطن وہ جہاں پر پیچھے تھا، جہاں پر پیدا ہوئے، پلے بڑے، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں جو آ گئے، اور پھر یہاں پر بھی آپ نے ارادہ کیا ہوا کہ رہیں گے، تو یہ بھی آپ کا دوسرا وطن۔ بعض فقہا جو ہے دو سے زیادہ کی بھی اجازت دیتے ہیں، بس وہی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ وہاں پر رہیں، ارادہ یہی ہو۔ اچھا، انسان ممکن ہے کہ جہاں پر پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا، رہا وہاں پر، لیکن اب وہاں پر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اس میں، یعنی اس کو جو ہے وہ پھر کوئی ارادہ ہے ہی نہیں کہ واپس جائے وہاں پر، اور پھر رہنا بھی اس کا نہیں چاہتا وہاں پر، تو اس کو چھوڑ دیا، تو اس وطن سے بھی وہ اعراض کر سکتا ہے۔ جب وطن سے اعراض کر لیا تو کسی اور جگہ کو اپنا وطن بنا لیا، اور پھر وہ اور ایک تیسری جگہ بھی آپ وطن بنا لیں، تو پہلا جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا وطن لسٹ میں سے، اور دو وطن آپ کے پاس باقی ہیں۔ جہاں پر آپ آئے ہیں لزبن میں فرض کریں یہ، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی آپ نے دیکھی یہاں پر، وہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں، اور رفت و آمد بھی ہے، رہتے بھی ہیں، اور عام طور پہ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہیں کا ہے، یہ یہیں کا رہنے والا ہے۔ اب اس میں جو گھر کی کوئی شرط نہیں کہ گھر آپ کا ہو تب جا کے آپ وطن آپ اس کو کلاسیفائی کریں گے، نہیں، ممکن ہے کرائے کے گھر میں بھی ہو لیکن رہتا وہیں پر ہے، تب بھی جو ہے اس کے اوپر وطن اور توطن کے جو ہے احکام جاری ہوں گے۔ وطن کے احکام جب جاری ہوں گے تو اس مطلب یہ کہ اگر آپ آتے ہیں وہاں پر ایک دن کے لیے بھی، تب بھی آپ کو جو ہے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر آتے ہیں صرف آپ آدھے دن کے لیے، نماز ظہر آپ کو جو ہے پوری پڑھنی ہوگی، یعنی کامل 4 رکعت اور 4 رکعت۔ تو یہ بھی جو ہے یہ وطن کے حوالے سے، یعنی آپ جو ہے ملٹیپل وطن رکھ سکتے ہیں، دو بھی رکھ سکتے ہیں آپ، ہاں جو تھا پیچھے وہ۔ اب مثلا جہاں پر خواتین پیدا ہوئی تھیں اور اپنے باپ کے گھر میں پلی بڑھی ہیں، اب وہ تو چھوڑ دیا گھر، اب وہ اپنا شوہر کا گھر ان کا اپنا گھر ہوا، تو ان کا جو نیا وطن ہوگا وہی شوہر کا گھر ہوگا، جہاں پر بھی وہ شوہر رکھے گا ان کو۔ اگر واپس جانے کا ان کا ارادہ ہے
کبھی جائیں گی یا جاتی بھی ہیں، جب جاتی ہوں گی تو وہاں پر نمازوں کی پوری ہوگی اپنے اصلی وطن میں، اگر نہیں بطور کل اس کو جو ہے وہ اعراض کر دیا، ابھی واپس جانا ہی نہیں ہے ان کو، نہ تو وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان کے والدین، نہ تو ان سے چھوڑ ہی دیا اس علاقے کو، تو اس صورت میں جو ہے وہ وطن کی لسٹ سے اسے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وطن کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو ظاہراً پہلے بتایا بھی تھا، دوبارہ تاکید کے طور پر، کیونکہ اسے جو عام طور پہ غلط کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہ اگر آپ ٹریول کرنا بھی چاہتے ہیں ماہ رمضان میں دن میں، جب تک کہ آپ اب گھر سے خارج نہیں ہوں گے، شہر سے خارج نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے روزے کا افطار نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ جو کمپاؤنڈ کفارہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا۔ موضوع آج کا جو ہے وہ اذکار اور دعا کے بارے میں، کل تھوڑا بہت اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ ہمارے پاس جو ہے معصومین علیہم السلام نے ہمیں سکھایا کہ کون سا ذکر کہاں پر کہا جائے، مثلا الحمدللہ کہاں پر کہا جائے۔ اب کیونکہ معصومین نے ہمیں سکھایا، بتایا، ہم جانتے ہیں یہ کہاں پر کسے کہنا چاہیے۔ جب کوئی چھینکے تو کیا کہے، جب کوئی کسی کا انتقال ہو تو کیا کہیں، جب کوئی بری خبر ملے تب کیا کہیں، جب تعجب کرنا ہوتا ہے جب کیا کہیں۔ تو تمام اذکار ہمارے پاس جو ہے موجود ہیں۔ مثلا آپ کو جو ہے وہ شکر کرنا ہے خدا کا، اور جو ہے اس کی حمد کرنی ہے، الحمدللہ، شکر کے لیے شکرن للہ، اور پھر شکر بھی اب اپنی مرضی سے جب بھی چاہیں، جتنا بھی چاہیں، سجدے کی حالت، بغیر سجدے کی حالت میں، یوں زبان سے، اذکار میں، لسان سے، دل میں، جس طرح بھی، لیکن زبان پر جو ہے جاری کرنا اچھا ہے، خصوصاً جو ہے وہ سجدہ شکر میں 3 مرتبہ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ کہیں، اور پھر انہی سجدہ شکر میں جو آپ شکرن للہ کہتے ہیں، اس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا اس شکر کی خاطر میں دے دوں گا اس کو۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر وہ ملائکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم ہی تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیوں اس انسان کو خلق کر رہے ہو جو کہ زمین پر جو ہے وہ طغیان کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اب دیکھو اسی بندے کو نہ تو میں نے شکر اس پر واجب قرار دیا، وہ خود ہی اپنی مرضی سے سجدے میں جا کر 3 مرتبہ اس نے جو شکرن للہ کہا، مجھے اسی شکر کی خاطر میں جو ہوں اسے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح جب تعجب کریں آپ تو اس وقت سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، یعنی خدا کو جو ہے وہ ہر عیب سے آپ دور کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر یاد ہو پچھلے 4 سال 5 سال پہلے جب وہ سانحہ ہوا تھا مکے میں، جب وہ کرینز گری تھی اور کتنے 100 لوگ مارے گئے، تو وہاں پر ان بیچاروں کو جو ویڈیو کلپ بنا رہا تھا، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب اس طرح کی بلا آتی ہے، جب لوگ ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے۔ وہ کرین اوپر سے گر رہی ہے، یہ جو ویڈیو اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے، نیچے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ سبحان اللہ کہے جا رہا ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کے اذکار کہنے، یعنی ہر ذکر کا جو ہے ایک مقام ہے۔ اسی طرح جو ہے اذکار اور دعاؤں میں، یعنی جب بھی آپ کو کوئی بلا نازل ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ برداشت مشکل ہے، یا کسی کا انتقال ہوا، یا جب جاتے ہیں ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ حالت جو ہے بیمار کی کافی خستہ ہے اور طبیعت ان کی جو ہے وہ گر رہی ہے، تو وہاں پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ کہ تمام کوئی قوت، کوئی موومنٹ ہوتی نہیں مگر یہ کہ الا باللہ، خداوند متعال ہی کی طرف سے جو ہے تمام یہ حرکتیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے انسان کو امید ملتی ہے، انسان کو ڈھارس ملتی ہے۔ اسی طرح اذکار میں ایک ذکر ہے، ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس وہ بھی خدا کے انبیاء میں سے ہیں جو کہ انسکسیسفل تھے، کامیاب نہیں تھے، یعنی 30 سال انہوں نے جو ہے وہاں پر 33 سال انہوں نے جو ہے خدمت کی اس جگہ پر جہاں پر خداوند متعال نے ان کو بھیجا تھا، اور وہ 33 سال کی خدمت کے بعد صرف 2 بندے ان پر ایمان لائے، صرف 2۔
33 ایئرز میں 2 لوگ ایمان لائے۔ پھر انہوں نے خدا سے شکایت کی کہ میں تو کہتا ہوں ان سے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر خداوند متعال نے بھی ان کو جو ہے وہ بتایا کہ فلاں دن فلاں بجے جو ہے وہاں پر عذاب نازل ہوگا، اور پھر وہ جس دن عذاب کو نازل ہونا تھا تو وہاں پر حضرت یہ یونس نے جو فعل انجام دیا، جس سے جو ہے بہتر تھا کہ انجام نہ دیتے، کہ وہ ولی اللہ ہیں، اور جب ولی اللہ ہیں تو ان کو جو ہے آخر تک اسی شہر میں رہنا تھا، کیونکہ ممکن ہے کہ ممکن عذاب کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ پلٹ جائیں، عذاب کو دیکھ کر لوگ آ کر جو ہے توبہ کر لیں۔ تو حضرت یونس نے جو ہے اس اجازت سے پہلے ہی جو ہے اپنا سامان وغیرہ پیک اپ کیا اور وہاں سے وہ خارج ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ساری داستان جو پیش آئی کہ وہ گئے، پھر پانی کے اندر خدا نے جو ہے وہ دریا میں ان کو پھینک دیا گیا، پھر وہ جو مچھلی نے ان کو جو ہے نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خداوند متعال سے جو ہے یہ اس طرح راز و نیاز کی کہ وَظَنُّونَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَظَنُّونَ سے مراد یعنی صاحب حوت حضرت یونس، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ جو ہے وہ غصے میں آ کر چلے، فظن ان لن يقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہ جو ہے غصے میں وہاں سے چلے اور خیال کیا کہ ہم ان پر جو ہے روزی تنگ نہ کریں۔ پھر تاریکیوں میں جا کر وہاں سے انہوں نے آواز دی خداوند متعال کو، یعنی تاریکیوں سے مراد یعنی اسی مچھلی کے پیٹ سے، کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، انی کنت من الظالمین، کہ میں تھا جو کہ اپنے اوپر میں نے ظلم کیا، یہ زیادتی جو ہے میں نے خود ہی اپنے اوپر کی۔ تو یہاں پر جو ہے لا الہ الا انت، یعنی کوئی خدا نہیں جز تیرے، سبحانک یعنی تو ہر عیب سے منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، کہ اگر کوئی یہاں پر کسی نے خطا کی اور ظلم کیا ہے تو وہ میں ہوں۔ تو یہ جو اقرار کیا انہوں نے جا کر اپنے یہ مچھلی کے پیٹ میں، کہ جو بہرحال یہ ظلم جو کیا انہوں نے ہی کیا تھا اپنے اوپر، اس ذکر کے لیے جو ہے ملتا ہے کہ اگر کوئی بیمار اس ذکر کو جو ہے وہ پڑھے اور پھر اس کی وفات ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہ اجر شہید دیا جائے گا، اس ذکر کی خاطر، اس جملے اس آیت کی خاطر۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی تاکید میں فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں کہ تمہیں جو ہے ہر پریشانی میں، ہر بلا میں، ہر یہ جو ایگنی اور پین میں، درد میں تمہیں جو ہے وہ اس سے جو ہے افاقہ ہوگا، نجات ملے گی۔ تو اصحاب کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بتائیے، سکھائیے ہمیں۔ تو وہاں پر رسول اللہ نے یہی دعائے یونسیہ یا اسی ذکر یونسیہ کو جو ہے سکھایا اصحاب کو، کہ جب وہ حضرت یونس کو جو ہے مچھلی نگل گئی تو اس وقت مچھلی کے پیٹ سے، یعنی وہاں پر نیچے دریا میں جہاں پر کوئی نہ تو ہوا ہے نہ تو کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں تھا، یعنی اگر خدا چاہے تب نجات ہے، خدا نہ چاہے تو جو ہے انسان جہاں کہیں بھی رہے تو وہاں پر جو ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو حضرت صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو اور پھر کوئی راستہ آپ کو نظر نہ آئے تو اس آیت کے ذریعے جو ہے اپنے لیے آپ راستے اور دروازے کھولیں۔ اور پھر خدا نے وعدہ بھی کیا ہوا یہاں پر کہ اگر آپ جو ہے اس ذکر کے ذریعے یعنی خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خدا فرماتا ہے کہ فاستجبنا لہ، یعنی وعدہ بھی ہے خدا کا، کیونکہ اس نے حضرت یونس نے اقرار کیا کہ غلطی ان سے کی ہے، انہوں نے کی ہے، ظلم انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر خداوند متعال جو ہے فرماتا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے جو ہے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور ان کو جو ہے اس غم سے ہم نے نجات دی۔ تو وعدہ بھی ہے، یعنی انسان خود توبہ کرے، خود جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، اقرار کرے۔ یہاں پر اقرار بھی صرف اور صرف خدا کی بارگاہ میں، اگر بلا کیا انسان نے تو خدا سے کہے، کسی اور کے سامنے نہیں، لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین، جو برا تھا، جو برائی کی وہ میں تھا۔ تو یہاں پر خدا بھی فرماتا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے جو ہے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ان کو جو ہے غم سے نجات دیا، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح جو ہے ہم مؤمنین کو نجات دیتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان نسخہ یہ ہر ایک کے لیے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے جو ایک بہت ہی پاورفل اور اسٹرانگ روح ملے تو یہی ذکر یونسیہ۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ غیب سے بھی اسے چیزیں نظر آئیں، مکاشفات اس کے لیے ہوں، تو بھی ذکر یونسیہ۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارے اور یہ بہرحال غیب میں کے درمیان جو حجابات اور جو بیریئرز، جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹیں، تو اس کے لیے بھی ذکر یونسیہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نورانیت ہمیں ملے تو وہاں پر بھی ذکر یونسیہ، دعا کی قبولی وہاں پر بھی ذکر یونسیہ، اور اگر جو نجات چاہتے ہیں آپ تب بھی ذکر یونسیہ۔ اس کو کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ یہاں پر علماء نے جو ہے مختلف نسخے دیے ہیں۔ جو منیمم کاؤنٹ بتایا کہ آپ جو ہے اسے 400 مرتبہ پڑھا کریں۔ 400 مرتبہ مطلب یعنی تقریباً 20 منٹ 22 منٹ لگتے ہیں اسے 400 مرتبہ پڑھنے کے لیے، یا 700، 7000، 4000، 3000، 1000 ایک مرتبہ۔ یہ مختلف نسخے ہیں، لیکن جو سیف موڈ اور جو بتایا جاتا ہے عام طور پہ کہ آپ پڑھیں اسے 400 مرتبہ۔ اور کب اور کس طرح؟ یا تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، یا نماز فجر کے بعد، یا بین الطلوعین یعنی فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان، یا اس کے علاوہ جب بھی آپ کا دل کرے، جب بھی آپ جو ہے وہ احساس کریں کہ مجھے پڑھنا چاہیے اور پھر پریشانیوں میں نجات چاہیے، تو اس کے لیے یہی جو ہے بہترین ایک آسان اور سمپل سا نسخہ ہے، جو کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اس کا تاکید بھی ہے روایات میں معصومین علیہم السلام سے۔ اور پھر جو ہمارے علماء ہیں جو اس فیلڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو دن میں ایک سجدہ جو ہے اسے کرنا چاہیے جو کہ طولانی سجدہ ہو، یعنی ایک سجدہ ہے ایکسکلوسیو ہر روز۔ اب وہ جتنا بھی آپ اس کو برداشت کر سکیں، جتنا بھی آپ طولانی کر سکیں، تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جو 20 منٹ 22 منٹ اور 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کا پڑھنا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نمازیں جو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، 500 نمازیں واجب، اس میں سے کسی ایک نماز پر جو ہے ذرا زیادہ انویسٹمنٹ کریں۔ جو بھی نماز، جب بھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہو، اگر وہ نائٹ شفٹ ہے تو ممکن آپ کو دن کی نماز کوئی اچھی اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ڈے شفٹ میں ہے تو ممکن فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز، جو بھی نماز آپ کے لیے جو ہے فیزیبل ہے، ممکن ہے، اس پہ جو ہے تھوڑا سا انویسٹمنٹ زیادہ کریں۔ انویسٹمنٹ زیادہ سے مراد یہ کہ وقت زیادہ لگائیں۔ اگر ذکر جو آپ رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں وہ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس میں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنے مرتبہ آپ پڑھ سکیں میکسیمم پڑھیں، اور جو ہے اس کو ہر روز جاری بھی رکھیں۔ اگر فرض کریں کہ نماز فجر پر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ ٹائم، اور پھر توجہ کے ساتھ، یعنی تمام وہ جو مستحبات ہیں اس میں اذکار ہیں ان کو آپ پڑھیں پورا فل فارم میں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس طرح 3 تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن 7 پڑھیں، 10 پڑھیں، زیادہ پڑھیں اس سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں گیا امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر جب میں دیکھا کہ امام رکوع میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ جو ہے میں نے گنا کہ اتنی مرتبہ امام نے جو ہے وہ ذکر رکوع پڑھا۔ یا مثلا اسی طرح سجدے میں بھی اس طویل سجدے جو ہے خود تمام معصومین سے بہت دیکھے گئے ہیں کہ بہرحال انسان کو جو ہے اپنی عبادت اپنے ایج کے ساتھ ساتھ جب انکریز ہوتی ہے تو عبادت کا بھی انکریز ہونا ضروری ہے۔ وہی جو نمازیں ہماری والدین نے ہمیں سکھائی تھیں بچپن میں، اس پہ ہم لوگ باقی نہیں رہ سکتے، یعنی انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ کرنا ہوگا۔ بہرحال آخرت کی طرف سبھی جا رہے ہیں، اور پھر آخرت میں جو چیزیں کام آئیں گی وہ یہی ہیں جی، کہ ما فات مضى وما سيأتيك فأين فاغتنم الفرصة بين العدمين، وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ جو آنے والا ہے وہ بھی معلوم نہیں، بس ابھی یہی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، حال میں ہے، وہی فرصت ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، اس پہ جو ہے ہم لوگ انویسٹ کریں۔
تو یہ جو کچھ بھی کہا یہ میرے لیے پہلے درس تھا، آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تذکر اور ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ نمازوں میں سے کسی ایک، اسی طرح جب قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ قنوت میں بھی تھوڑا سا انویسٹمنٹ زیادہ کریں، کوئی دعا رکھیں جو کہ عام طور پہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دعا رکھیں آپ اس قنوت میں بھی۔ اگر نہیں یاد دعائیں تو کوئی پرنٹ آؤٹ کر لیں، پرنٹ کر کے اپنے ساتھ رکھیں، اس کو دیکھ کر آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی پرنٹ آؤٹ سامنے ہی چپکا دیں اپنے، اس کو دیکھ کر جو ہے وہاں سے آپ اس پر جو ہے عمل کریں۔ لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ اوور آل پرفارمنس میں جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے، اور ضروری ہے یہ، انسان کی جو باعث نجات ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ کربلا میں بھی تمام اصحاب سید الشہداء سب ایک ہی لیول کے نہیں تھے، یعنی سب کے سب بیسٹ آف دا بیسٹ تھے، لیکن ان بیسٹ آف دا بیسٹ میں بھی کچھ جو ہے وہ سپر بیسٹ تھے، اور وہ تمام میں جو کرائٹیریا تھا کہ یہ نماز اور عبادت اور محبت، یہ ذکر کی، یہ قرآن کی تلاوت کی، یہ سب جو ہے ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ مثلا حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن تھے، ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ ہر روز وہ جو ہے ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے، ہر روز۔ اس کا تو سوچنا ہی ممکن نہیں ہمارے لیے، لیکن وہ لوگ کرتے تھے۔ یا مثلا جو دوسرے اصحاب تھے کتنی نمازیں اور پھر روزے رکھتے تھے، یہ خاصہ ہے انبیاء کا، ائمہ کا، ان کے اصحاب کا، ان کے چاہنے والوں کا، کہ انہی چیزوں سے ملائکہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ ملائکہ کا جو رزق ہے، ان کا جو کھانا پانی ہے، یہی تسبیح ہے۔ یہ جو ہم لوگ ذکر اور تسبیح پڑھتے ہیں، یہی ان کی فیولنگ اور ان کی جو ہے ان کا رزق انہی تسبیح سے ملتا ہے۔ تو جب ملائکہ اس طرح ہے کہ انسان بھی جو ہے ملائکہ سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے، کہ ملائکہ کے لیے ملتا ہے کہ خدا نے بعض کو خلق کیا، منہم رکعون لا یسجدون منہم سجد لا یرکعون، بعض ملائکہ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سجدے میں ہوتے ہیں، بعض ملائکہ ہمیشہ رکوع میں۔ تو انسان بھی ایک ایسے لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ ملائکہ سے جو وہ گفتگو ہم کلام بھی ہوتا ہے، ملائکہ اس پر نازل بھی ہوتے ہیں، اور شباہت ہی ملائکہ سے پیدا کرتا ہے پھر، لیکن ملائکہ سے بھی زیادہ وہ بہتر بن جاتا ہے۔ دوسرا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی جو ہے آسان اور بہت ہی پاورفل، اور جب بھی اسے آپ پڑھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یذکر بسم اللہ فیہ فہو ابتر، یا ایک اور جگہ یہ ملتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو کہ خدا کے نام سے شروع نہ ہو وہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، ابتر ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تو بس آغاز جو ہے وہ خدا کے نام ہی سے کریں، بلکہ یہ جو وصیت ہے حضرت امیر المؤمنین جو ہے کمیل سے، فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا کرو، اور پھر جب وضو بھی کرو تو وہاں پر بھی بسم اللہ کہو۔ بلکہ یہ آیت اللہ جو ہے حسن زادہ آملی فرماتے ہیں کہ خدا ان کو محفوظ رکھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب دن اپنا شروع کرتے ہو، پہلا وضو جب کرنے لگیں گے، آپ پہلا وضو صبح اٹھیں آپ نماز کے لیے، وضو کے لیے آئے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ 19 مرتبہ جو ہے اس وضو کے دوران ہی جو ہی آپ نے وہ کلی کرنا شروع کی، پانی کو اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ذکر جو ہے وہ وضو کے دوران 19 ٹائمز، 19 مرتبہ آپ بسم اللہ کہیں، کیونکہ وہ جو کاؤنٹ بھی جو ہے نا یہاں پر حروف کا وہ 19 ہے بسم اللہ کے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا سارا دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صحیح، وہ انشور اور گارنٹی ہو جائے گا، بابرکت ہوگا۔ بسم اللہ سے آپ نے جو ہے وہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے بہت قریب ہے۔ اسم اعظم سے قریب ہے سے مراد ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی آنکھوں میں جو پتلی ہے کالی اور جو سفیدی، کتنا یہ لوگ آپس میں نزدیک ہیں، چپکے ہوئے ایک ساتھ ہی ہیں، یعنی وہ سیاہی اور سفیدی۔ امام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے اس بسم اللہ سے اتنا ہی قریب ہے۔ اب اس کو جو ہے اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کریں اور ریپیٹ کرتے رہیں تو بہرحال اس کی برکت جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے زندگی میں ہمیں ظاہر ہوگی۔ کسی سلطان نے امیر المومنین کو جو ہے وہ خط لکھا،
اچھا اس کے وہ مبتلا تھا سر درد میں، وہاں پر خود ہی اس نے جو اس کے تمام جو بہترین اطباء تھے ان سب سے جو ہے وہ علاج کیا، لیکن کہیں بھی اس کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر امیر المومنین کو لکھیں خط، شاید ان کے پاس کوئی جواب ہو اس کا۔ امیر المومنین کو لکھا اور پھر امام نے جو ہے وہ جواب بھی بھیجا، اور جواب کے ساتھ ایک ٹوپی بھیجی اس کے لیے، اور کہا کہ اس ٹوپی کو تم پہنو۔ وہ بادشاہ دیکھا کہ دوا تو کچھ آئی نہیں، لیکن جواب میں امام کا خط آیا ہے اور پھر ٹوپی کے ساتھ، اور جو ہی اس نے ٹوپی اپنے سر پہ رکھی، وہ جو سر درد جو کہ لا علاج تھا اس کو جو ہے وہ افاقہ ہوا۔ تو یہاں پر تعجب کیا کہ یہ اتنے بہترین اطباء جو ہمارے تھے، اور میں ہوں یہاں کا بادشاہ، اور یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے، انہوں نے ایک ٹوپی سے جو ہے مجھے شفا دے دی۔ کافی دن کے بعد جو ہے اس کو ذہن میں یہ کھوج تھی، یہ سوال تھا کہ ہوا کیا ہے، ٹوپی کے اندر ہے کیا خاصیت جس سے مجھے افاقہ ہوا۔ تو اس کو جو ہے وہ ادھیڑا، اس کو کھولا، جب اس کو کھولا تو اندر دیکھا ایک پرچی رکھی، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے جو ہے وہ شفا اس کو ملی۔ اسی طرح جو ہے وہ جو حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ اور ان کے اصحاب بھی، وہ بھی جو ہے اسی طرح آئے تھے کسی کام سے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے یہ جو صحابی تھے، جو ہی دریا کے پاس پہنچے، حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی کہا جو ان کے ساتھ تھے بسم اللہ، اور پھر جو ہے یہ بھی پانی پہ چلنے لگے۔ پھر جو ہی پانی پہ چلنے لگے اس وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، انہوں نے بسم اللہ کہا پانی پہ چلنے لگے، میں نے بھی بسم اللہ کہا پانی پہ چلنے لگا۔ جو ہی ایک خیال ذہن میں آیا کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، تو وہیں پر وہ ڈوبنے لگا۔ تو وہاں پر حضرت عیسیٰ پلٹے اور کہنے لگے کہ اپنے خیالات کو، اپنی نیتوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا کرو، ہر چیز جو ہے انسان کو نہیں کہنی چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے، انسان کا ذہن بھی پاک رہے، دل بھی پاک رہے۔ عقائد میں اگر کوئی کہیں پر شک اور شبہ آتا ہے تو جو صحیح لوگ ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، ان سے جو ہے یہ شک کو آپ برطرف کریں، کیونکہ شک کا آنا انسان کے ذہن میں، اس طرح کے ڈاؤٹس کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے یقین کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ جو ہے وہ فیز آف ڈاؤٹس اور شکوک سے جو ہے وہ گزرے، یعنی اس مرحلے سے شک کے تمام جو شکوکات اس کے ذہن میں آتے رہیں گے، ان سے گزرنے کے بعد ہی وہ جو ہے یقین تک پہنچے گا۔ یقین تک ایسے ہی جو ہے وہ غیب سے انسان نہیں پہنچ جاتا، محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس ایمان کے اوپر جو محنت ہے وہ اس سوچنے میں کہ انسان جو ہے تمام چیزوں پر باور رکھے، یقین رکھے، خدا کے وجود پر، اس کی عدالت پر، امامت پر، رسالت پر، قیامت پر، اور جہاں پر بھی اس کو شک آئے کہ ہاں اس طرح یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، تو فوراً جو ہے وہ جو آپ کے جن کو آپ مانتے ہوں اور جو جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کی جو ہے رہنمائی کرے گا، آپ کی مدد کرے گا، جس طرح کہ ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ، اسی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو امید ہے کہ جو علاج آپ کا صحیح کرے گا، وہاں پر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یعنی کسی ایک عالم کو جو ہے آپ ہمیشہ اپنے جی پی کی طرح اپنے پاس جو اس کا کانٹیکٹ رکھیں، نمبر رکھیں، جب بھی کوئی پریشانی ہے، یعنی صرف استخارے اور خواب کے لیے نہیں، یعنی دینی مسائل کے لیے، یعنی دینی مشکلات کے لیے، کوئی پریشانی ہے اس کے لیے، احکام نماز ہیں، طہارت ہیں، غسل ہیں، میراث ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے اس جی پی کے پاس جو ہے آپ اپروچ کریں، وہاں سے جو ہے وہ سنسیئر جو ہے وہ صلاح اور مشورہ لیں اور اسی پر عمل کریں۔ یہ ضروری ہے یہ کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے مرتبط رہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر جو ہے وہ ہر کام ابتر ہے۔ رسول اللہ کی جو ہے ملاقات، انبیاء کی سب کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس طرح ائمہ کی بھی ابلیس کے ساتھ میٹنگز رہی ہیں۔ جب مسجد الحرام میں تھے رسول اللہ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ابلیس سے میری ملاقات ہوئی، بہت ہی پشیمان اور پریشان، جیسا کہ ناکام ہو گیا۔ میں نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی امت کی خاطر جو ہے، آپ کی امت کی وجہ سے جو ہے میں اتنا پریشان ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب میری امت نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ تو یہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں آپ نے کہا یہ کہ ان کو بتایا ہے، سکھایا ہے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کیا کرو۔
سلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اور جب یہ سلام علیکم کہتا ہے اس دوسرے بندے مسلم کو، تو خدا کا نام لیا تو خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر کی خاطر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خدا کی رحمتوں کی خاطر ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس طرف سے جو ہے آپ نے واجب قرار دیا دوسرے مسلمان پر کہ وہ جواب دینا ضروری ہے اس پر، اگر نہ دے تو گناہ کیا اس نے۔ اب وہ بھی جواب دیتا ہے تو وہاں پر بھی خدا کا نام، اللہ کا نام سلام ہے، سلام سے سلامتی آتی ہے، رحمت بھی نازل ہوتی ہے، گناہ ہیں اس کے جو ہے بخشے جاتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگا کہ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہے اپنی امت کو یہ بھی بتا دیا کہ مصافحہ کرو ایک دوسرے سے۔ البتہ آج کل تو بنا ہے، پابندی ہے، اور جب تک اس بندے مسلمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت تک خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بخشے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ آپ نے جو سکھایا ہے آپ کی امت کو، وہ یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ جو ہی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کھانے سے پہلے، اس کھانے سے جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص ہے وہ گناہ سے ذرا دور ہو جاتا ہے۔ کہ یہ تینوں جو ہیں وہ چیزوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تینوں جو ہے بڑی سمپل ٹپس ہیں، سمپل چیزیں ہیں، تینوں جو ہے آج کل ڈکلائن کی طرف ختم ہو رہی ہیں، اور ہمیں بھی جو چاہیے کہ ان کو جو ہے زندہ رکھیں۔ یعنی کسی سے بات نہ کریں جب تک کہ وہ سلام نہ کرے۔ اگر آپ گھر پر بھی فون کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، کسی بھی کام کے لیے، پہلے سلام کریں، پہلے سلام کریں پھر اس کے بعد کلام کریں۔ اگر وہ 1 منٹ میں 4-5 مرتبہ فون کرنا پڑا تو 4-5 مرتبہ سلام کریں۔ اگر فون کر رہے ہیں کہ کہنے کے لیے کہ ہاں کھانا گرم کر دو میں آ رہا ہوں، تو سلام علیکم کہنے کے بعد کہیں۔ کچھ اور بھی کام ہے، جو بھی کام ہوگا پہلے سلام کریں پھر اس کے بعد سے بات کریں۔ یہ کہ ہاں نہیں اب تو میں تو یہ گھر والا ہی نہیں ہے، اس کو سلام کتنی بار کروں گا، نہیں کوئی بات نہیں، جتنے بار بھی آپ فون کریں اتنے بار سلام کریں، فائدہ آپ کا ہی ہے، کیونکہ سلام کرنے والے کو جو ہے وہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ 70%، بعض میں ملتا ہے 99% ثواب جو ہے وہ سلام کرنے والے کا ہی ہے۔ جب فری میں ثواب مل رہا ہے تو اس کو کیوں ہم جو ہے جانے دیں۔ اور اس طرف سے واجب قرار دیا کہ اگر جواب نہ دے تو اس نے گناہ بھی کیا، اور اجر بھی اس کا ایک۔ تو ایک جب بونس مل رہا ہے تو اس پر جو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کل امر ذی بال لم یذکر بسم اللہ فیہ فہو ابتر۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کو جو ہے راستہ نظر نہ آئے، تو فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف جب دیکھیں آپ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ 3 مرات بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَتَهُ وَأَذْهَبَ غَمَّهُ إِنْ شاء اللہ۔ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھیں اور بسم اللہ کہیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، درد اور علم بھی آپ کا دور ہوگا، جس بھی حالت میں آپ، وہ غم کی حالت جو آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر دعاؤں کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ دعا جو ہے جب بسم اللہ سے شروع ہوگی تو وہ دعا جو ہے خداوند متعال اس کو واپس نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ خدا کی رحمت جو ہے، جو بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پر خوبی اس کائنات میں، جتنی بھی مہربانیاں دیکھتے ہیں، جتنی بھی محبتیں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے خیال رکھنا، والدین جو ہے بچوں کا جو خیال رکھتے ہیں، یا بھائی بہنوں کے درمیان جو محبتیں پائی جاتی ہیں، جانوروں میں جو محبتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح تمام اس موجودات میں، اس خلقت میں، یہ ساری محبت جو ہے وہ خدا کی رحمت کا ایک ہی حصہ ہے۔ صرف خدا کی رحمت کو اس کو توڑ کے جو ہے جب بانٹ دیں گے آپ پوری کائنات میں، جو کچھ بھی آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے اس رحمت اور محبت کی صورت میں، خدا کی اس رحمت کا جو ہے ایک حصہ ہے۔ پھر یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو باقی 99 حصے ہیں ان سے جو ہے میں لوگوں کی بخشش کروں گا، لوگوں کو جو ہے معاف کروں گا۔ اور جو ہمارے پاس کانسیپٹ بھی ہے اس شفاعت کا کہ ائمہ اطہار جو ہے شفاعت کریں گے، رسول اللہ شفاعت کریں گے، وہی رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی کے ذریعے یہ جو ملتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ رہا، یعنی معاف کیے بغیر رہا نہیں کریں گے، تو یہ سب رحمت جب دی ہے ان کو اتنی زیادہ، اور اس سے جو ہے وہ شفاعت کا بھی ان کو حق دیا ہوا ہے،
تو بخشش تو اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن وہاں پر بھی کامیابی کے لیے جو ہے ہمیں یہ جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اگر ایمان کو ہم نے محفوظ رکھا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے خارج ہوئے اور پھر اپنے جو ہے وہ اعمال میں کوئی فلاز اور یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تب وہاں پر شفاعت بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی. لیکن اگر ایمان جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہمارے پاس، تب تو کچھ بھی نہیں. یعنی اگر سٹیزن شپ ہو آپ کے پاس کسی ملک کی، تو وہاں پر جو بھی ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ آپ کے لیے نکل ہی آئے گا بچاؤ کا. لیکن جب سٹیزن شپ ہی نہیں ہے تو وہ تو ڈیپورٹ ہی کریں گے. پھر وہ اگر کوئی ریفیوجی اسٹیٹس کہیں دینا چاہے تو وہ بھی کتنی مشکلات کی بات، کتنی پریشانیوں کی بات، دیں گے نہیں دیں گے، کیا دیں گے، بینیفٹس کیا ہوں گے، یہ سب کچھ چاہیے انڈر آبزرویشن. اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا پرفارمنس ہے. لیکن اس کے ہوتے 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 جو ہے تقریباً 10-15-20 سال لگ ہی جاتے ہیں. سٹیزن شپ جب ہوتی ہے انسان کے پاس تو کام اس کا آسان ہو جاتا ہے. وہ اوور اسٹے کرے، انڈر اسٹے کرے، رہے نہ رہے، پھر وہ اچھا رہے، اس کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی آخرت میں بھی جو ہے ہمیں ایک سٹیزن شپ چاہیے. اگر ہم جو ہے اس شفاعت کے کانسیپٹ پر جو ہے اگر شفاعت سے ہمیں بینیفٹ کرنا ہے تو وہاں پر وہ چاہیے ہمیں، اور وہ ہے ایمان. ایمان اگر انسان کے پاس ہے اور پھر کوتاہیاں اگر ہوئی بھی ہیں جانے میں، انجانے میں، جان بوجھ کر یا جو بھی وجوہات پر، تو وہاں پر بخشش کا بھی راستہ موجود ہے. یہ جو ہمارے پاس انشورنسز وغیرہ ہم لوگ لیتے ہیں، یہاں پر انشورنس پالیسی اگر ہے تو انسان محفوظ ہے. لیکن اگر انشورنس کو اگر آپ جان بوجھ کر ٹیمپر کریں، گاڑی آپ نے لی، انشور بھی کی، بالکل فلی کمپریہنسو، اب گاڑی کو جا کر ٹھوک دیا آپ نے، جان بوجھ کے ٹھوک دیا. اب وہ انشورنس والے کو معلوم ہوا کہ ہاں انہوں نے تو انٹینشنلی ایکسیڈنٹ کیا، تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے وہ، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر ٹیمپر کیا. توبہ بھی اسی طرح ہے. اگر انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ جانتے ہوئے اگر وہ اس طرح کی غلطیاں کریں تو وہاں پر وہ توقع نہ رکھے کہ اس کو وہاں سے کچھ ملے گا. اسی صورت میں ملے گا جب کہ انسان جو ہے وہ نادم ہو، پشیمان ہو، غلطی کی اس نے، اور پھر اس غلطی کے لیے خداوند متعال نے جو ہے اس کے لیے بھی وہاں پر کریکشن رکھا ہوا ہے. کریکشن جو ہے وہی شفاعت کی صورت میں کہ انسان کو وہ لے دے کر جو ہے بہرحال بخشش اس کی ہو جاتی ہے. تو خداوند متعال جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، اور فرماتا ہے کہ تم میرے بندے میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ تمہارے میں معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ جو ہے غفور بھی ہے. غفور سے مطلب ہے کہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم بھی ہے جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن میں خدا متعال نے کئی جگہوں پر جو ہے اس کا ذکر کیا کہ ان اللہ غفور الرحیم واللہ رؤوف بالعباد، کہ واللہ یعنی خداوند متعال بے شک رؤوف یعنی کائنڈ، رأفت کرنے رکھنے والا، بالعباد اپنے بندوں پر. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، کہ خدا جو ہے تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک خدا غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی خداوند متعال کی رحمت جو ہے وہ بالکل اس سے خاص خدا کے لیے ہے وہ، اور وہ اس کی خاص رحمت جو ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے وہ شامل حال ہوگی. تو خداوند متعال جو ہے ارحم الراحمین ہے. یہ جو کہا کہ انسان کے اندر اگر یہ جو توبہ کا جو مادہ ہے وہ زندہ رکھیں اسے ہم لوگ اگر، اور پھر کوتاہیاں ہوئی بھی ہمارے میں، ہم سے جانے میں انجانے میں جو بھی صورتحال ہے، اور یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ ہو، تب نجات جو ہے جب وہ ڈیفینٹ ہے. اہل بیت کے ساتھ جتنا بھی ہم لوگ رابطہ رکھتے ہیں، کم ویک یا اسٹرانگ جیسا بھی، ان کا جو ہے ساتھ نہ چھوڑیں. خصوصاً یہ جو ہم لوگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں اور یہ جو ادھم مچی ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا پر انحراف کی، اور خصوصاً ان وہابیوں کی طرف سے لعنت اللہ علیہم، جو اتنے زیادہ انہوں نے شوشے چھوڑے ہوئے، یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنائے ہوئے، اور لوگ جو ہیں بہکائے جا رہے ہیں ہر روز. دور نہ ہوں مسجد سے، محراب سے دور نہ ہوں، عالم سے دور نہ ہوں، قرآن سے دور نہ ہوں، اہل بیت سے دور نہ ہوں.
جتنا کچھ بھی سکھایا ہے والدین نے، جتنا کچھ بھی سیکھا ہے، وہ جو تھوڑا سا ہی جو ہمارے پاس ہے، اگر اس پر ہم لوگ باقی رہیں گے تو نجات حتمی ہے، نجات پالیں گے۔ ایک قصہ ہے یہ مرحوم علی گیاند آبادی کا۔ یہ جو تھا ایک غنڈہ تھا، اور پھر بہت سارے گناہ بھی تھے اس کی زندگی میں، اور پھر یہ چور اچکا اور یہ وہ سب جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، سارے اس کے اندر نگیٹو چیزیں پائی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ محرم کے لیے میں گیا تھا مجالس پڑھنے کے لیے کسی گاؤں میں، اور جب مجلس پڑھ کر میں واپس آ رہا تھا تو یہ علی نے مجھے روک لیا۔ علی اور اس کے ساتھ جو گروپ تھا انہوں نے روک لیا، کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو میں لٹ جاؤں گا یہاں پر، یہ اس نے مجھے روکا ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو مولانا سے؟ انہوں نے کہا کہ میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی دوسرا کام ہے نہیں؟ جب دیکھو سارا سال تم لوگ مجلس سے ہی پڑھتے رہتے ہو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں سارا سال ہم لوگ پڑھتے ہی تو رہتے ہیں، لیکن آج جو ہے مختلف ہے۔ آج جو ہے وہ شب تاسوعا ہے، شب 9 محرم ہے، اور آج جو ہے وہ حضرت ابو الفضل کی رات تھی، تو اس میں مجلس جو ہے وہ دیر ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں واپس گھر اپنے۔ جو ہی انہوں نے کہا شب تاسوعا، یہ علی جو ہے وہ رو پڑا۔ کہا ہمیں دیکھو، مست بھی تھا اس وقت، کہا ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنا دور ہو گئے خدا سے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ محرم آ گیا اور 9 محرم آ گئی، اور ہم جو ہیں انہی برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو بہت رویا، پھر وہاں پر کہنے لگا اس مولانا سے کہ ابھی اور اسی وقت ہمارے لیے مجلس پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اب میں یہ مست ہے اس وقت، یہ بھی اس کے دوست بھی، جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مجلس کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول چاہیے، سما چاہیے، ممبر چاہیے، لوگ چاہیے جو کہ بیٹھ کے سنیں، پورا سیٹ اپ چاہیے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سڑک کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں پڑھو بغیر سیٹ اپ کے۔ کہا کہ میں نے بھی اسی بات پر اصرار کیا کہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں تو میں کس طرح پڑھوں گا۔ تو وہ کہنے لگا علی کہ ٹھیک ہے میں ممبر بنتا ہوں، میں جو ہوں بیٹھتا ہوں زمین کے اوپر، تو میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے مجلس پڑھنا۔ انہوں نے کافی اصرار کیا، منع بھی کرتے رہے، وہاں پر اس نے دھمکی دی، کہا اگر نہیں پڑھتے تو میں یہیں پر آپ کو چیر پھاڑ دوں گا۔ جان کا مسئلہ تھا، جان کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے کہا ٹھیک ہے۔ وہ علی جو ہے وہ جھکا زمین کے اوپر، اور پھر یہ بیٹھے اس کی پیٹھ پر، اور پھر انہوں نے شروع کیا الحمد اور خطبے سے۔ تو وہ علی کہہ رہا ہے کہ نہیں خطبے چھوڑو، سیدھا ڈائریکٹ حضرت ابو الفضل عباس کے خیمے پر جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو ہے وہ خطبے وغیرہ چھوڑے اور سیدھا پہنچا، اے اہل حرم میر علمدار نیامد، سقای حرم سید سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد۔ میں پڑھنے لگا تو وہاں پر میں کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، یہاں پر نیچے وہ علی جو ہے اتنا رو رہا تھا، وہ ہل رہا تھا وہ باقاعدہ۔ جب وہ ختم ہوا، مصیبت جب ختم ہوئی، میں اٹھا، دیکھا کہ یہ علی وہ علی نہیں تھا جو کہ اس ممبر سے پہلے کا، وہ تو تبدیل ہو چکا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ میرے لیے دعا کرنا کہ امیر المؤمنین جو ہے مجھے بخش دیں، معاف کر دیں اور مجھے قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ تو علی کہتا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، ابھی اسی وقت نجف کی طرف رخ کرو اور میرے سامنے دعا کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ دعا کی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نجف کا رخ کیا، دعا کی علی کے لیے، اور پھر مجھے علی نے توبہ کی۔ علی نے اس کا جو سارے جو ٹولہ تھا اس کا، سب نے توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد ہم لوگ جو ہے کچھ بھی اس طرح کی جو ہے برائی نہیں کریں گے۔ تو یہ خوش آئے اپنے گھر پر اور آ کے کہا کہ ٹھیک ہے کل میں جا کر اعلان کر دوں گا مجلس میں کہ علی نے توبہ کی ہے۔ اور پھر آیا گھر پر، ان کے علی کے گھر پر، علی کی بیوی نے دروازہ کھولا، میں کہا علی آیا نہیں آج، کہاں ہے یہ؟ تو کہا کہ نہیں علی تو کل رات کو آیا تھا گھر، بہت ہی پریشان، بہت ہی ڈسٹربڈ، اور پھر کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا۔
اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو میں واپس آؤں گا، نہیں تو میں واپس بھی نہیں آؤں گا۔ تو یہ آیا کربلا میں، نجف میں، وہیں پر وہ علی رہا، اور پھر وہاں پر اس زمانے میں مرجع تقلید تھے مرحوم آیت اللہ شیرازی، جو کہ صاحب فتویٰ تمباکو، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تمباکو کی حرمت کا برٹش امپائر کے اگینسٹ۔ تو وہ جو ہے وہ امام جماعت تھے حرم میں، کہتے ہیں کہ وہیں پر علی جو ہے ہر روز ان کی نماز میں شرکت کرتا تھا۔ ایک دفعہ نماز مغرب کے لیے یہ لوگ تیار ہوئے حرم میں، تو لوگ آ کے کہنے لگے مرحوم آیت اللہ شیرازی سے کہ ایک مرجع تقلید کا انتقال ہوا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز مغربین کے بعد نماز جنازہ پڑھیں، ان کی دفن کے لیے بھی قبر آمادہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو نماز مغرب ختم ہوئی، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے کہنے لگے کہ نہیں، وہ جو ان کا انتقال ہوا تھا خدا نے جو ان کو دوبارہ حیات دے دی، تو وہ جو دفن کا جو پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ قبر کو چھوڑ دو، بند نہیں کرو، ابھی نماز عشاء کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا خدا نے مقدر کیا ہے۔ نماز عشاء جو ہے وہ انہوں نے پڑھی۔ نماز عشاء کے بعد سب لوگ سجدے میں گئے، اور پھر سجدے سے جو ہے سب اٹھے بھی، علی سجدے سے نہیں اٹھا، اور پھر جب آ کر دیکھا تو علی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے سجدے میں۔ مرحوم آیت اللہ شیرازی انہوں نے جو ہے وہ جماعت کی طرف وہ رخ کیا اور کہا کہ جانتے ہو کہ علی نے خدا سے کیا مانگا؟ کہتے کہ اس آخری سجدے میں خدا سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا یہاں پر حرم حضرت امیر المؤمنین میں ایک قبر یہاں پر خالی ہے، اس سپاٹ کو جو ہے مجھے اجازت دے کہ میں اسے آکیوپائی کر لوں، میں اسے اپنی بنا لوں۔ یہ دعا کی تھی، وہ دعا جو ہے اس کی قبول ہو گئی کہ وہیں پر سجدے میں موت بھی آئی حرم میں، اور پھر دفن بھی اس کا حرم میں ہوا۔ یہ جو خداوند متعال فرماتا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، تمام گناہوں کو جو ہے خداوند متعال معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کر دے، اور پھر جو کچھ بھی کیا ہے اس کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کے بعد میں نہیں کروں گا، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے اسے معاف کیا۔ صرف معاف ہی نہیں کیا، بلکہ ایک اور جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ بھی کی، ایمان جو ہے وہ باقی تھا، ایمان بھی ابھی باقی ہے، وآمن وعمل صالحا، نیک اعمال بھی انجام دیے، فاولئک، ان لوگوں کے لیے خداوند متعال، بہرحال ساری زندگی گناہ کیے، برائی کی تھی، تو اعمال جو ہیں سارے نیگیٹو ہیں یہاں پر۔ جب ڈیلیٹ ہوئی فائل کے اندر سے برائی تو خالی فائل، بلینک فائل ہو گئی۔ خدا فرماتے کہ میں جو ہوں ارحم الراحمین ہوں، جو بھی اس کے نیگیٹو اعمال تھے جو کہ ابھی ڈیلیٹ کر دیے گئے اس فائل سے، ان کو جو ہے میں حسنات سے ریپلیس کر دوں گا، اپنی طرف سے حسنات سے ریپلیس کر دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، حسنات سے جو ہے خداوند متعال جو ہے بھر دے گا اس کی فائل کو۔ تو یہ جو ہے خدا متعال ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے بونسز ہیں۔ جو سب سے بڑا بونس ہمیں خدا نے دیا ہے، یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کو، خود اہل بیت، خود رسول اللہ، حضرت فاطمہ، اصحاب کسا، ائمہ اطہار، جو ہے سب سے بڑا اثاثہ ہمارا ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہماری یہی ہے۔ یعنی انہی کے خاطر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے خدا نے بنایا، انہی کے خاطر جو ہمیں بخشش بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ لوگ بھی آتے تھے یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، امام سے نہیں مانگنا چاہیے، توسل صحیح نہیں ہے، اور پھر سب غلط ہے، یہ قبر نہیں بنانی چاہیے، قبر کے پاس نہیں، زیارت کے پاس نہیں۔ قرآن میں خدا نے کتنے دفعہ کہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو یاد کرو،
جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، یعنی ان کی سیلیبریشن مناؤ، ان کو یاد کرو، تو پھر ہم لوگ کیوں یاد نہ کریں؟ رسول اللہ کے پاس جو ہے آتے تھے، خدا متعال فرماتا ہے کہ لوگ آتے تھے، قرآن کی آیت ہے، لو انہم اذ ظلموا، انہوں نے جو کہ برائی کی، جو کہ گناہ کیے تھے، جو ظلم کیا تھا اپنے اوپر، جاؤ کیا رسول اللہ کے پاس آتے تھے، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، انہوں نے جو ہے خداوند متعال سے طلب مغفرت کی، رسول اللہ سے جو ہے طلب مغفرت کی، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ یہاں پر خداوند متعال بھی ان کی مغفرت کرتا ہے، خداوند متعال بھی ان کو معاف کرتا ہے۔ تو لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس، جب رسول اللہ کے پاس ان کی حیات میں لوگ جاتے تھے، تو اب کیوں نہ جائیں؟ تو اب بھی جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ جب انتقال ہو گیا، انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، یہ تو کفار کا عقیدہ ہی ہے، مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کی آیت ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، انسان کو جو ہے مرنے ہی سے خلود ملتا ہے، شہداء کے لیے جو ہے وہ حیات ملتی ہے، حیات ابھی بھی زندہ ہیں، وہ شہداء ابھی بھی زندہ ہیں، ائمہ ابھی بھی زندہ ہیں، آپ سلام بھیجیں سلام کا جواب آتا ہے، آپ ان سے بات کریں کلام کا جواب آتا ہے، سنتے بھی ہیں۔ تو ہمارا یہ اس طرح کا خوبصورت عقیدہ ہے جو کہ all certified by wisdom, by قرآن، by حدیث، اور پھر ان کو جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کے ذریعے۔ خدایا توفیق دے کہ ہم ان آیات اور روایات کو سمجھ سکیں۔ دن امام عصر کا ہے، خدایا امام عصر کا واسطہ، جو کوتاہیاں، برائیاں، غلطیاں، خامیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، ان سب کو تو معاف فرما۔ ہمارے اور قرآن اور اہل بیت عصمت علیہم السلام کے درمیان ایک لحظہ اور ایک آن بھی جدائی نہ آنے پائے۔ خدایا موت کو ہماری زندگی کا سب سے شیرین لحظہ قرار دے۔ خدایا زیارت ائمہ اطہار، زیارت امام عصر سلام اللہ علیہ، ان کی دعائیں جو ہے ہمارے حق میں ثابت رکھ۔ خدایا جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما، جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما۔ خدایا اسلام اور مسلمین کو سر بلند فرما، کفر اور شرک اور نفاق کو سرنگون فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وسبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔